بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ماں سفر کا چاند دیکھ کر بیٹی کے لیے یہ تسبیح پڑھے گی، بیٹی کی قسمت کا بند تالا فوراً کھل جائے گا۔ اسی سال بیٹی کا رشتہ طے ہو کر شادی کی تاریخ پکی ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین، جب بھی آسمان پر نئے مہینے کا چاند نکلتا ہے تو یہ صرف تاریخ بدلنے کا وقت نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے خزانوں کے دروازے کھلنے کا ایک خاص موقع ہوتا ہے۔ اس لیے ہر نئے چاند کے طلوع ہوتے ہی والدین بالخصوص ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے اچھے مستقبل اور ان کی قسمت کھلنے کے لیے کوئی نہ کوئی وظیفہ، تسبیح یا خاص دعا لازمی کریں، کیونکہ اسلام میں ماں کی دعا کو ایک معجزاتی طاقت حاصل ہے، اور حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق میں کبھی رد نہیں ہوتی، بلکہ عرش الہی پر فوراً قبول کی جاتی ہے۔ اور جب ایک ماں سچے دل اور تڑپ کے ساتھ ہاتھ اٹھاتی ہے تو بچوں کی برسوں سے سوئی تقدیریں جاگ اٹھتی ہیں اور قسمت کے بڑے سے بڑے بند تالے بھی سیکٹوں میں کھل جاتے ہیں۔ جہاں تک سفر کے مہینے کا تعلق ہے تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ سفر کا مہینہ بالکل مانوس نہیں ہے، اس لیے اس مبارک مہینے کا چاند دیکھتے ہی پورے توکل، ایمان اور پکے یقین کے ساتھ اللہ پاک کی برگاہ میں جھکنا چاہیے۔ اور جب کوئی مایوس ماں سفر کا چاند دیکھ کر اپنی بیٹی کے اچھے نصیب کی نیت سے کوئی خاص عمل یا تسبیح پڑھتی ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ رشتے کی راہ میں آنے والی ہر قسم کی غیبی بندش، حسد، جادو یا نظر بد کے اثرات جڑ سے ختم ہو جاتے ہیں، اور چاند کی پہلی رات کو کیے جانے والے اس مجرب عمل کی برکت سے بیٹی کے نصیب کا ستارہ اس سے چمکتا ہے کہ جو مائیں اپنی بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے سالوں سے پریشان تھی، اللہ پاک غیب کے خزانوں سے ان کی ایسی مدد فرماتے ہیں کہ نیک، شریف اور بہترین گھرانوں سے خود رشتوں کی لائن لگ جاتی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم اور اس کے پاک حکم سے اسی سال بیٹی کا رشتہ بہت ہی اچھے طریقے سے طے پا جاتا ہے، اور اسی سال کے اندر اندر دھوم دھام سے شادی کی تاریخ بھی پکی ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا ماؤں کو چاہیے کہ وہ تمام تر مایوسیوں کو چھوڑ کر اس بار سفر کا چاند نظر آتے یہ خاص عمل لازمی کریں اور اپنی بیٹی کی رخصتی اور خوشی کا معجزہ اسی سال اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ تو ناظرین، سفر کا نیا چاند دیکھ کر بیٹی کی شادی اور قسمت کا بند تالا کھولنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں اور قرآن پاک کی سب سے خوبصورت صورت یعنی سورہ اخلاص کی تسبیح کا یہ عمل اپنی فضیلت اور اہمیت کے لحاظ سے بے مثال ہے، کیونکہ سورہ اخلاص کو پورے قرآن کے ایک تہائی تیسرا حصہ مانا جاتا ہے، اور اس میں اللہ کی توحید اور صمدیت کا ایسا بیان ہے جو عرش الہی کو ہلا دیتا ہے۔ اس تسبیح کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جب ایک ماں سفر کا چاند دیکھ کر اسم اعظم یا سمادو یعنی اے بے نیاز، سب کی ضرورتیں پوری کرنے والے کے ساتھ سورہ اخلاص کی تسبیح پڑھتی ہے تو کائنات کی تمام غیبی طاقتیں اس بچی کے نصیب کو کھولنے کے لیے متحرک ہو جاتی ہیں، اور جادو، جنات، حسد یا بددعاؤں کی بنائی کی ہر قسم کی سخت ترین بندشیں اور رکاوٹیں سیکٹوں میں جڑ سے کٹ جاتی ہیں۔ اس عمل کا اصل راز اور حکمت یہ ہے کہ اس مہینے میں لوگ عموماً غافل ہوتے ہیں، اور جب کوئی ماں اس خاص رات کو جاگ کر پورے توکل کے ساتھ اللہ کے اس پاک کلام کا سہارا لیتی ہے تو پروردگار کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اور وہ بیٹی کی تقدیر پر لگے سالوں پرانے تالے کو اپنے غیبی حکم سے فوراً کھول دیتے ہیں، جس کے بعد اس گھر میں برکتوں اور نیک رشتوں کے ایسے اسباب بنتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس معجزاتی عمل کو کرنے کا پورا طریقہ اور درست ترتیب یہ ہے کہ جیسے ہی سفر کے مہینے کا چاند نظر آئے تو ماں کو چاہیے کہ سب سے پہلے مکمل وضو کرے، پاک صاف اور خوشبودار لباس پہن کر گھر کے کسی پرسکون کونے میں جائے، اور اپنا رخ جو ہے مکہ مکرمہ یعنی قبلہ شریف کی طرف کر کے جائے نماز پر بیٹھ جائے، کیونکہ تنہائی اور یکسوئی اس عمل کی قبولیت کی پہلی شرط ہے۔ ضروری نہیں یہ عمل ماں ہی کرے، بیٹی خود بھی کر سکتی ہے، کوئی بھی کر سکتے ہے۔ تو عمل کا آغاز کرنے کے لیے ماں کو یا جو لڑکی ہے اس کو چاہیے، مطلب جس کے لیے وظیفہ کیا جاتا ہے، کہ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے جو کہ ہر دعا کی قبولیت کی چابی ہے۔ اس کے بعد کم از کم 100 مرتبہ استغفار یعنی استغفر اللہ پڑھے، تاکہ اگر والدین یا بچوں کے گناہوں کی وجہ سے رشتوں میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے تو وہ معاف ہو جائیں۔ پھر اپنے ہاتھ میں تسبیح لے کر پورے دل کی تڑپ اور دھیان کے ساتھ 313 مرتبہ سورہ اخلاص مہا تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پوری صورت ہر بار جب صورت کے ساتھ مطلب یا سمد آئے جہاں پر اللہ سمد، یہاں پر آپ نے 11 مرتبہ روکتے ہیں اور یا سمد کا ورد کرنے، اور جب یہ تعداد پوری ہو جائے تو آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ وہی درود ابراہیمی پڑھیں جو شروع میں پڑھا تھا، تاکہ یہ پورا عمل اللہ کی برگاہ میں سیدھا قبولیت کے درجے پر پہنچ جائے۔ تسبیح مکمل کرنے کے بعد
کا جو مرحلہ ہے سب سے اہم اور رغبت امیز ہے، جس میں پڑھنے کا خاص انداز اور دعا کی ترتیب اچھے نصیب کی ضامن بنتی ہے۔ ماں کو چاہیے یا اس بیٹی کو چاہیے جو یہ عمل کریے کہ عمل پورا ہوتے ہی اپنے دونوں ہاتھ اللہ کے حضور پھیلا دے اور اپنی آنکھیں بند کر کے تصور میں اپنی بیٹی کا چہرہ لائے اور یہ سوچے کہ اس کی بیٹی کے نصیب کا بند تالاب کھل چکا ہے۔ تو ماں کو نہایت عاجزی انکساری اور روتے اللہ کے سامنے گر گڑا کر یہ دعا مانگنی چاہیے کہ کائنات کے مالک اے سب سے بے نیاز پروردگار، میں نے تیرے پاک کلام اور تیرے صفاتی نام کا واسطہ دے کر سفر کے چاند کی اس رات کا تو اس سے سوال کیا، میری بیٹی کی زندگی سے تمام رکاوٹیں، بندشیں اور سحر کے اثرات دور فرما دے اور غیب سے کوئی ایسا نیک صالح اور عزت دار رشتہ بھیج دے جو میری بچی کو ملکہ بنا کر رکھے۔ یہ دعا اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ جیسی ماں کے آنسو زمین پر گرتے ہیں، عرش سے بیٹی کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے اور اسی سال کے اندر اندر نہ صرف رشتہ پکا ہوتا ہے بلکہ دھوم دھام سے شادی کا دن اور تاریخ بھی طے ہو جاتی ہے اور سال ختم ہونے سے پہلے ہی بیٹی اپنے گھر کی ہو جاتی ہے۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی برگاہ اقدس میں دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی مائیں اس سفر کے چاند کی رات پورے یقین کے ساتھ یہ عمل کریں، اللہ پاک ان کی بیٹیوں کے نصیب کے تمام بند تالے فوراً کھول دے، ان کی زندگی سے تمام ہیبی بندشیں، جادو اور رکاوٹیں ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم فرما دے اور اسی سال ان کے گھروں میں شادی کی شاندار شنائیاں بجیں۔ آمین ثم آمین۔ تو اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو روزانہ ایسے ہی سچے مجرب و قرآنی وظائف کی ویڈیوز ملتی رہیں تو ہمارے چینل اردو وظائف کا بھی لازمی سبسکرائب کر لیں، ساتھ موجود بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر سیٹ کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اس ویڈیو کو دل کھول کر لائک کریں، اپنی دوسری بہنوں اور ماؤں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کسی اور پریشان حال ماں کا بھی بھلا ہو سکے۔ قرآن پاک کی وہ کون سی مبارک صورت ہے جسے پورے قرآن کے ایک تہائی یعنی تیسرا حصہ یعنی سلز القرآن بھی کہا جاتا ہے؟ آپ سب مائیں بہنیں کمنٹ سیکشن میں اس کا جواب لازمی دیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔